ایک امیر کبیر سوداگر گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہا تھا۔ اس کے پاس جواہرات اور موتیوں سے بھری ہوئی 4 تھیلیاں تھیں۔ ان موتیوں کو بیچ کر وہ تجارت کا سامان خریدنے کی غرض سے سفر کر رہا تھا۔ اچانک وہ راستہ بھول کر ایک صحرا میں جا نکلا۔ اس کے پاس دولت تو بہت زیادہ تھی، لیکن کھانے پینے کا سامان نہ ہونے کے برابر تھا۔ چھاگل میں تھوڑا پانی تھا جو تپتے ہوئے صحرا میں داخل ہوتے ہی اس نے پی لیا۔ گرم ریت پر تھوڑا بھی چلنے کے قابل نہ رہا۔ رفتہ رفتہ اسے بھوک پیاس نے تنگ کرنا شروع کیا، اور وہ اگر اونٹ پر سوار ہوتا تو شاید اس مصیبت کا مقابلہ کر لیتا، کیونکہ اونٹ تو صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ گھوڑا صحرا کی ریت پر گر کر تڑپنے لگا تو سوداگر تھیلیوں کو سنبھال کر پیدل ہی چل نکلا۔ تھوڑی دور اسے ایک کانٹوں والی بہت بڑی جھاڑی دکھائی دی۔ سوداگر اس کے سائے میں بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی کمر سے بندھی ہوئی 4 تھیلیاں نکالی اور پھر چمکتے ہوئے قیمتی موتیوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ موتی جن کی چمک سے وہ خوش ہوا کرتا تھا اسے پتھروں سے بھی کم قیمت لگ رہے تھے۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ کاش وہ جوار کے دانے جوار یا گندم کے دانے میں تبدیل ہو جاتے، کم از کم اس کی بھوک تو مٹ جاتی۔ رفتہ رفتہ سورج ڈھلنے لگا تو صحرا کی گرم ریت ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے جھاڑی کی جڑوں کو کھودا تو گیلی ریت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ گیلی جڑوں کو چوس کر اس نے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کی۔ رات ختم ہوئی تو اس نے سورج سر پر آنے سے پہلے صحرا سے نکل جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ صحرا اتنا بڑا تھا کہ سوداگر چلتے چلتے تھک کر چور ہو گیا، مگر صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ دھوپ میں تیزی آئی تو جواہرات کی قیمتی تھیلیاں اسے بڑی بوجھل محسوس ہونے لگی۔ اس نے 4 تھیلیوں کو غور سے دیکھا اور پھر سب سے بڑی تھیلی ناکارہ بوجھ کی طرح ریت پر پھینک دی۔ اسے تھوڑا دکھ ضرور ہوا، لیکن موتیوں کو وہ چونکہ کھا نہیں سکتا تھا، لہٰذا اس وقت وہ کسی کام کے نہ تھے۔ تھوڑی دور جا کر اس نے دوسری تھیلی سے بھی نجات حاصل کی۔ اسی طرح اس نے 4 تھیلیوں کو صحرا میں پھینک کر اپنا بوجھ ہلکا کیا۔ آخری تھیلی پھینکتے ہوئے اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوا، اس لیے کہ اس کی بھوک اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ بار بار ایک ہی فقرہ دہرا رہا تھا، جواہر کے دانوں سے جوار کے دانے بہتر ہوتے ہیں۔ بھوک پیاس کی شدت سے جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بڑی عاجزی سے اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے اللہ، تو ان جواہرات کی 4 تھیلیوں کے بدلے مجھے ایک صرف تھیلی چنوں کی عطا کر دے، تاکہ بھوک کے اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے۔ کہتے ہیں سچے دل سے دعا مانگی ہو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ سوداگر کو تھوڑی دور درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا۔ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا جو صحرا میں زندگی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ اس نخلستان میں پانی کا ایک چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ سوداگر نے پیاس بجھائی تو اس کی جان میں جان آئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بھوک پڑنے لگی۔ اچانک اسے بالکل ویسی ہی تھیلی نظر آئی جیسی اس نے سب سے پہلے صحرا میں پھینکی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھیلی موتیوں سے بھری دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی کو کھولا۔ ایک بار پھر اس نے عاجزی سے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، اس تھیلی میں اگر موتی ہیں تو ان کو بھنے ہوئے چنوں میں بدل دے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے دیکھا کہ تھیلی بھنے ہوئے چنوں اور جوار کے دانوں سے بھری تھی۔ اس نے اللہ کی نعمت پر لاکھ شکر ادا کیا۔ وہ سوداگر اپنی جان بچا کر صحرا سے واپس آیا تو بالکل بدلا ہوا انسان تھا۔ یہ واقعہ وہ اپنے دوستوں کو سناتا اور کہتا کہ امیر سے امیر اور غریب سے غریب انسان میں صرف 2 ایک وقت کی روٹی کا فرق ہوتا ہے، لہذا دولت کی ہوس میں انسان کو کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔